امریکہ کا وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو گرفتار کرنا۔ وجہ امریکہ میں منشیات کی سمگلنگ یا آئل ذخائر پر قبضہ۔ امریکی صدر نے نکولس مادورو کو پکڑوانے میں مدد کرنے والے کے لیے $5 کروڑ کی انعامی رقم رکھی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ مادورو حکومت کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے گا۔ نکولس مادورو کی گرفتاری سے چند گھنٹے پہلے ان کی چین کے خصوصی نمائندے سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ایران، گرین لینڈ یا کولمبیا؟ وینزویلا کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلا نشانہ کون سا ملک ہوگا؟ امریکی صدر نے گرین لینڈ میں فوجی مداخلت کی دھمکی دی، جس نے نیٹو اور یورپی یونین کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تیل کھربوں ڈالر کی صنعت ہے، جس بھی ملک میں یہ دریافت ہوا اس ملک کی قسمت راتوں رات بدل گئی۔ وینزویلا کے پاس 303 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، جو دنیا کے کل آئل ذخائر کا 17% ہے، لیکن وہ روزانہ 10 لاکھ سے بھی کم بیرل برآمد کرتا ہے اور اس کی وجوہات بد انتظامی، فنڈز کی کمی، پابندیاں ہیں۔ وینزویلا نہ صرف آئل بلکہ سونا، کوئلہ اور دوسری بہت سی قیمتی دھاتوں کے ذخائر رکھتا ہے۔ اب سونے کی چڑیا کس کو اچھی نہیں لگتی؟ چین وینزویلا کا 90% تیل خرید رہا ہے، یہ بات امریکہ کو اچھی نہیں لگتی، مگر اس سے پہلے وینزویلا کے آئل ذخائر امریکہ براہ راست لے رہا تھا۔ اب اگر بات کی جائے امریکہ کی، تو امریکہ کی تیل کی پیداوار تمام ممالک سے زیادہ ہے، مگر امریکہ کو اور تیل کیوں چاہیے؟ کیوں امریکہ وینزویلا کے آئل ذخائر پر قابض ہونا چاہتا ہے؟ بی بی سی کے مطابق 2025 میں امریکہ نے روزانہ 1.34 کروڑ بیرل تیل فروخت کیا اور امریکہ نے دوسرے ممالک سے روزانہ 20 لاکھ بیرل تیل روزانہ خریدا بھی ہے۔ دنیا میں 2 طرح کا آئل پروڈیوس کیا جاتا ہے، ایک ہیوی اور ایک لائٹ آئل۔ یہ سارا معاملہ ہیوی کروڈ آئل کا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس 80% آئل لائٹ ہے اور اسے چاہیے ہیوی کروڈ آئل۔ دنیا میں 10 ممالک بڑی تعداد میں آئل کے ذخائر رکھتے ہیں اور ہیوی کروڈ آئل بھی ان کے پاس موجود ہے۔ ان میں سے 3 ممالک وینزویلا، ایران اور روس ہیوی کروڈ آئل کے بڑے پروڈیوسرز ہیں اور یہ تینوں ہی امریکی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ کی 80% ہیوی کروڈ آئل ریفائنریز گلف کوسٹ کے ساتھ لگائی گئی ہیں۔ جب وینزویلا میں تیل دریافت ہوا تو امریکہ نے تیل کی صنعت کو لگانے میں مدد دی اور یہ معاملہ 1976 سے جاری تھا اور ہیوی کروڈ آئل نکالتے رہے۔ پھر ان تعلقات میں تبدیلی آئی جب سوشلسٹ رہنما ہوگو شاویز 1999 میں اقتدار میں آئے تو انہوں نے تیل کی صنعت کو ریاستی کنٹرول میں کر لیا۔ انہوں نے غیر ملکی آئل کمپنیز پر سخت شرائط عائد کی، جو امریکی حکومت اور امریکی آئل کمپنیوں کو پسند نہ آئی۔ 2013 میں ہیگو شاویز کی وفات کے بعد نکولس مادورو صدر بنے اور انہوں نے بھی انہی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ 2019 میں ورلڈ بینک نے وینزویلا کی حکومت کو امریکی تیل کمپنیوں کو معاوضہ دینے کا حکم دیا، لیکن یہ ادائیگی نہیں کی گئی۔ اور یہی وہ بات ہے جو امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وینزویلا نے ہمارا تیل چوری کیا ہے، جبکہ وینزویلا ان دعووں کی تردید کرتا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین 2025 کے آخر میں کشیدگی بڑھی جب امریکی فوج نے تیل بردار جہاز پر قبضہ کر لیا اور وینزویلا کی بندرگاہوں کا محاصرہ کر لیا اور اس اقدام کو منشیات کی سمگلنگ سے جوڑ دیا۔ وینزویلا آئل کو خفیہ بحری جہازوں کے ذریعے برآمد کرتا تھا۔ اس دوران امریکہ نے بہت سے جہاز قبضے میں لے لیے، جسے وینزویلا نے کھلی ڈکیتی کا نام دیا۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی پابندیوں نے وینزویلا میں ایران، چین اور روس جیسے حریفوں کے لیے جگہ بنائی، اور چین تو نہ صرف وینزویلا بلکہ جنوبی امریکہ کے بہت سے ممالک کا بہترین شراکت دار بن چکا ہے۔ چین وینزویلا کا 90% تیل خرید رہا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ٹرمپ انتظامیہ روکنا چاہتی ہے، اور اسی بات کو لے کر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسے ممالک ہوں جو دنیا بھر میں ہمارے دشمنوں کو پناہ نہ دیں۔ جب 3 جنوری کو امریکی فوجیوں نے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کیا تو اس کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم دنیا کی بہترین تیل کمپنیوں کو وہاں لے کر جائیں گے اور وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی، پیسہ نکالے گی، اور ہم ان پیسوں کو وینزویلا میں ہی لگائیں گے اور وینزویلا کی عوام کو بڑا فائدہ ہوگا۔ امریکی صدر مادورو پر مسلسل دباؤ ڈال رہے تھے اور کچھ عرصہ پہلے تو امریکی جہاز وینزویلا کے
ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں وہ حملہ کرنے والے تھے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مادورو امریکا میں کوکین اور بہت سی منشیات سمگل کرتے ہیں۔ امریکہ کے مطابق وینزویلا کے بعض جرائم پیشہ گروہ کارٹل ڈیلیوس ویلیس منشیات امریکہ پہنچانے کے ذمہ دار ہیں اور واشنگٹن نے منشیات سمگلنگ میں ملوث گروہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ اس پر نکولس مادورو کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ مجھے اقتدار سے ہٹانے اور آئل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن انٹرنیشنل انسداد منشیات کے ماہرین کے مطابق منشیات سمگلنگ میں وینزویلا کا کردار محدود ہے اور وینزویلا کو راہداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکہ نے بین الاقوامی پابندیوں میں بہت ساری کشتیوں پر حملے بھی کیے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کشتیاں امریکہ میں منشیات سمگل کرتی تھیں اور 100 سے زائد لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ نکولس مادورو اپنی زندگی اور ملک کی قسمت بدلنے سے چند گھنٹے پہلے اپنے صدارتی محل میں چینی وفد کے ساتھ مسکراتے اور ہاتھ ملاتے نظر آ رہے تھے، اور مادورو نے لکھا کہ ہم ایک بار پھر سے اپنی دوستی اور اتحاد کی ایک بار پھر سے تصدیق کرتے ہیں۔ چین نے نکولس مادورو کی گرفتاری پر مذمت کی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایک ملک دنیا کی پولیس بن سکتا ہے اور نہ یہ قبول کر سکتے ہیں کہ کوئی قوم خود کو دنیا کا جج قرار دے دے۔ نکولس مادورو پر منشیات اور اسلحے کے استعمال کا مقدمہ چل رہا ہے۔ پیشی کے وقت دونوں پر فرد جرم عائد کی، جس پر دونوں نے بے قصور ہونے کی پلی لی۔ نکولس نے عدالت کو بتایا کہ وہ بے قصور ہے اور وہ اب بھی اپنے ملک کے صدر ہیں، ان کو اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کولمبیا کی درخواست پر اس معاملے سے متعلق ہنگامی اجلاس بھی ہوا۔ چین اور روس نے وینزویلا کی مکمل حمایت کی، جبکہ امریکہ نے اپنے اقدام کا دفاع کیا اور نکولس مادورو کی حکومت کو غیر قانونی قرار دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں گرین لینڈ کے حوالے سے۔ امریکہ کا پہلے ہی گرین لینڈ میں ایک فوجی اڈا ہے، لیکن ٹرمپ پورے جزیرے کا کنٹرول چاہتے ہیں۔ یہ امریکہ کے شمال میں تقریباً 2000 میل دور ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ انہیں قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے گرین لینڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پورا علاقہ روسی اور چینی جہازوں سے بھرا ہوا ہے۔ گرین لینڈ ڈنمارک کی بادشاہت میں ہے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹ فریڈریکسن نے کہا کہ بدقسمتی سے مجھے نہیں لگتا کہ امریکی صدر کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈنمارک اور گرین لینڈ متعدد موقع پر واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت امریکہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ گرین لینڈ نایاب معدنیات سے مالا مال ہے، جس میں سمارٹ فونز، الیکٹرک گاڑیوں اور ملٹری ہارڈ ویئر کی تیاری کے لیے اہم ہے، اور چین کی پہلے ہی معدنیات کی پیداوار امریکہ سے زیادہ ہے۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے گرین لینڈ کی برف پگھل رہی ہے اور آنے والے وقت میں یہاں جہاز رانی کے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ لیکن گرین لینڈ کے وزیر اعظم نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ گرین لینڈ پر قبضہ خوش فہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحاق یا کسی قسم کے دباؤ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وینزویلا میں آپریشن کے چند گھنٹوں بعد ٹرمپ نے کولمبیا کے صدر کو خبردار کیا کہ وہ بھی اپنی کرسی پر نظر رکھیں۔ کولمبیا بھی تیل کے ذخائر سے مالا مال ملک ہے اور یہاں سونے، چاندی، زمرد، پلاٹینیم اور کوئلے کی کانیں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ خطہ منشیات کی تجارت کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ نے گسٹاؤ پیٹرو پر پابندیاں عائد کی تھیں کہ وہ منشیات کے کارٹلز کو بڑھا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ کولمبیا کو ایک بیمار آدمی چلا رہا ہے جو کوکین بناتا ہے اور امریکہ سمگل کرتا ہے اور زیادہ دیر ایسا نہیں کر پائے گا۔ کولمبیا کے صدر نے امریکی کارروائی کو دوسرے ممالک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہوں نے کولمبیا کے لوگوں کو کہا کہ وہ غیر قانونی اقدام کے خلاف اپنے صدر کے دفاع میں کھڑے ہوں۔ جب وینزویلا کے صدر کو امریکہ لے جایا گیا تو ایران کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ ایرانی حکام جو وینزویلا کے اتحادی ہیں، انہوں نے اس کی مذمت کی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ ایران میں زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی آرمی چیف نے فوری دفاعی تیاریوں کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران میں بڑے پیمانے پر پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے قطر میں امریکی فوجی ایئر بیس
العدیبیہ سے کچھ اہلکاروں کو نکلنے کا حکم دیا ہے، جبکہ برطانیہ نے بھی قطر کے امریکی فوجی اڈے سے اپنا عملہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر عامر سعید نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ کے اشتعال انگیز بیانات کا انہیں فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔